السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وعلیکم السلام وبرکاتہ۔ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیخ، میرا سوال یہ ہے کہ جیسے مجتہد کے لیے جو مسئلہ ہے کہ جب وہ کوئی فتویٰ اگر دے گا تو اگر غلطی پہ ہے تو ایک اجر ہے، اور اگر صحیح پہ ہے تو دوہرا اجر ہے۔ تو ایک اگر غیر مجتہد ایک عالم، مطلب چھوٹا عالم ہے یا پھر ایک چھوٹا موٹا جانکار کوئی ہے، عابد اگر ہے، تو پھر کیا اس کا برعکس بھی ہو سکتا ہے کہ اس کو گناہ ملے گا اگر وہ مسئلہ کوئی بتائے؟ آپ کے سوال کا جواب شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے بالکل اسی سوال کا جواب دیا ہے جو ابھی آپ نے کیا، کہ ایک ایسا آدمی، ظاہر ہے ان کے الفاظ الگ ہیں بس آپ سے، ایک ایسا آدمی جو فتویٰ دینے کا اہل نہیں ہے، مطلب غیر مجتہد ہے، اس کو اس مسئلے میں یا اس باب میں اس کے پاس اتنا علم نہیں ہے کہ وہ اجتہاد کر کے استنباط کر کے فتویٰ دے سکے۔ اگر وہ یہ کام کرتا ہے، اگر وہ اندھیرے میں تیر چلا رہا ہے، ظاہر ہے ہم اس کو اندھیرے میں تیر چلانا کہیں گے کیونکہ اس کے پاس علم تو ہے نہیں، اس کا اہل نہیں ہے، وہ اندھیرے میں تیر چلا رہا ہے، تو اندھیرے میں چلائی گئی تیر کبھی کبھی نشانے پر بھی لگے گی، لگ سکتی ہے کہ نہیں؟ جی اگر اس کی تیر نشانے پر بھی لگی تب بھی وہ آدمی گنہگار ہے، یعنی اگر اس نے اتفاق سے صحیح فتویٰ دے دیا تب بھی وہ آدمی گنہگار ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے شریعت کے حکم کی خلاف ورزی کی ہے، اس نے وہ کام کیا ہے جس کا وہ اہل ہی نہیں ہے۔ ایسے ہی جیسے کوئی آدمی ڈاکٹر نہیں ہے اور وہ آپریشن کر بیٹھے، کہے مجھے چاقو چلانا آتا ہے، جیسے ڈاکٹر چھری چلاتا ہے مجھے بھی میں چلانا قصائی آتا ہوں۔ ہے، ہاں مجھے بھی جی آتا ہے۔ اب مان لیجئے کسی آدمی کا پھوڑا اس نے چیر پھاڑ دیا، اور اتفاق ایسا ہوا پھوڑا چیر پھاڑ دیا، پٹی وٹی لپیٹ دیا، صحیح ہو گیا۔ اب اگر قانونی اعتبار سے دیکھیں گے تو ملک کا قانون اس کو سزا دے گا کہ گرچہ ٹھیک ہو گیا لیکن تو ڈاکٹر نہیں تھا، تجھے یہ کام کرنے کی اجازت نہیں تھی، کیوں کیا؟ تو یہی حکم ہماری شریعت میں بھی ہے کہ فتویٰ دینے کا جو اہل نہیں ہے، اگر اس نے فتویٰ دیا اور صحیح بھی ہو گیا تب بھی وہ آدمی اس آدمی پر گناہ ہے، کیونکہ اس نے کام ہی ایسا کیا ہے جو اسے نہیں کرنا چاہیے تھا۔ جی شاید اس کی کوئی دلیل یا اصول تھوڑا سا بتا دیں۔ بھائی قرآن میں سیدھے سیدھے دیکھیے جگہ جگہ پر کہا گیا، دیکھیے قرآن کی ایک آیت سورۃ الاعراف آیت نمبر 33، قل انما حرم ربی الفواحش ما ظہر منہا وما بطن، اللہ تعالیٰ نے کیا حرام قرار دیا؟ فواحش کو، چاہے وہ ظاہر ہو باطن ہو، فواحش کو حرام قرار دیا۔ والإثم والبغی بغیر الحق وَأَن تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ گناہوں کا ذکر کر رہا ہے ترتیب وار، سب سے پہلے ہلکا گناہ، اس کے بعد اس سے بڑا گناہ، اس کے بعد اس سے بڑا گناہ، وَأَن تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک کرو، یہ اس سے بڑا گناہ۔ اس کے آگے کیا ہے؟ وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، یعنی شرک کے بعد اس کو ذکر کیا۔ شیخ الاسلام ابن القیم رحمہ اللہ اس آیت سے استدلال کرتے ہوئے اعلام الموقعین میں لکھتے ہیں، بہت اچھی تفسیر انہوں نے کیا اس آیت کی، کہ شریعت کے میں بغیر علم کے گفتگو کرنا یہ شرک سے بڑا گناہ ہے خطورت کے اعتبار سے، کیونکہ جب آپ شریعت کے بارے میں کوئی بات کرتے ہیں تو یہ اس کو التوقیع عن اللہ کہا جاتا ہے۔ جب جیسے میں نے کسی مسئلے میں کہا یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، تو ظاہر ہے حلال اور حرام کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہے، تو گویا کہ میں اللہ تعالیٰ کی طرف اس بات کو منسوب کر رہا ہوں۔ اب اگر بغیر علم کے میں اللہ تعالیٰ کی طرف کوئی بات منسوب کروں، اگر شریعت بیان کر رہا ہوں، گویا اللہ اور اس کے رسول سے میں بیان کر رہا ہوں، روایت کر رہا ہوں، تو یہ کتنا بڑا گناہ ہے۔ تو جس آدمی کے پاس فتویٰ دینے کی اہلیت نہیں ہے، گویا کہ وہ ایسا کام کر رہا ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی طرف ایسی بات منسوب کر رہا ہے جس کے بارے میں اسے علم نہیں ہے، اندھیرے میں تیر چلا رہا ہے، لگ بھی سکتی ہے نہیں بھی لگ سکتی ہے۔ تو قرآن میں ایک جگہ نہیں، میرے خیال سے 10 جگہ آپ کو اس معنی کی آیتیں ملیں گی، وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔